بازار شام تک زینب تھی میری داس بازار شام ٹھہرا نہیں فنا علمدار شام تک زینب تھی میری داس بازار شام آپ کو مارتے پتھر ہی کلمہ گو چادر ہی مانگتا بیمار شام تک زینب تھی میری داس بازار شام بدلے علی ولی ہوئے صبح سے شروع بدلے علی ولی کے ہوئے صبح سے شروع زینب کو مارتے رہے اغیار شام تک زینب تھی میری یہ داستان شام میں غریباں فقط نہیں لوٹا گیا حسین کو گھر بار شام تک زینب تھی میری داس بازار شام محسن نشان جس پہ تھے خون حسین کے محسن نشان جس پہ تھے خون حسین کے امت وہ چومتی رہی تلوار شام تک زینب تھی میری داس بازار شام تک ٹھہرا نہیں زنا پہ علمدار شام تک پاس رکھ کے کوئی خزانہ نہیں میری چادر سے قیمتی زینب ماشاء اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے میرا بھی دل ہے کہ وہ اسی بیوی کے دکھ کے دو چار اشعار آپ کی خدمت میں اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
باری کہا عقیل بھائی کا ایک حکم ہے کریں کہ 2-3 اشعار اس مرثیہ کے سنے بیٹی کی ذات بلند پہ صلوات ہے سب شام کے سب پوچھتا ہے غلاف کا بیٹا پوچھتا ہے غلاف کا بیٹا اس سے دیدہ اتاری ہے مت ماری گئی ہے یہ آج تک سمجھے ہی نہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا جو بھی جائے گا جا آپ کو سلامت رکھے والا عزت ہے ہمارے بھائی یہی حدیث سے کھڑی گئی نا کہ جی ہاں یہ تو کہا گیا حسن حسین کے لیے یہ کہا گیا ہے لیکن ہمارے والوں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے تو بھائی یہاں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو رسول یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا اگر وہ بوڑھا بھی ہے تو بھی جوان بن کر جائے گا تو پھر جوانوں ہی کی بات ہے تو جوانوں ہی تک رہے گی بوڑھوں کی بات تو وہاں ہو ہی نہیں رہی ہے اس لیے کہ بوڑھے وہ ہوتے ہیں جو کبھی جم کر نہیں لڑتے ہیں کبھی پہاڑوں میں چڑھتے ہیں کبھی میدانوں ہو سلامت رہیے مولا آپ کو سلامت رکھیے مولا عزت کے فرمائے تو یہ ہے نا مسجد بھائی مولا تم کو عزت دینے ظاہر ہے میرے پاس جتنا وقت ہے میں اسی انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کروں گا پہلا انعام یافتہ علی اور پھر ذرا سا اس پر اور غور کر لیے کہ علی کو کیا کہا علی آپ میرے وسیع بھی ہو وزیر بھی ہو بھائی بھی یہ وہ نقطہ ہے جو میں آج آپ کے اپنے ملت کے اذہان کی نظر کر رہا ہوں اور میں نے پورے عشرے میں بھی یہ نقطہ نہیں پڑھا توجہ ہے آپ میرے وسیع بھی ہو وزیر بھی ہو بھائی بھی ہو پھر دنیا بھر آخرت دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور یہ بھائی والا وہ رشتہ ہے جو رشتوں کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوتا ذرا سا غور کرنے دو بھائی یہ رشتہ وہ ہے بھائی آ کر دخل بات کیا ہے میں نے دروازہ کھولا رسول اللہ کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد انہیں خوش آمدید کہا تو فوراً ہی رسول کہتے ہیں ام
سلمہ میرے بھائی کو تو بلا دیجئے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت رحمائے۔ سمجھئے گا اس بات کو، پھر رسول اللہ نے اور علی نے جتنے سجدے کیے زمانہ امن میں ہیں، آخری ضرورت بھی کم از کم زمانہ امن میں تو ہے نا، فساد نہیں تھا، لیکن سجاد نے جتنی عبادت کی وہ حالت کفران میں کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی سمجھے مسائل کے رفت میں آنا تھا۔ میرا بیمار وہ بیمار ہے، عزیزانو مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، ہمارا تمہیں سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ مجھے یہی سے مسائل پہ آنا تھا کہ سید الساجدین کون رہے کہ جو اتنا غیور تھا کہ اچھے دنوں میں بھی ماں کو وضو کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ ماں کو سر سے رضا ہٹانی ہوتی تھی۔ اللہ جانے اب سجاد کا کیا حال ہوا ہوگا جب حسین کا سر کٹنے کے بعد زینب نے غش سے اٹھایا تھا یہ کہہ کر سجاد اٹھ میرے لال ہم تباہ ہو گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے، اٹھ میرے لال ہم برباد ہو گئے۔ اب جو غش سے پہلی نگاہ کھلی تھی تو سجاد کی پہلی نگاہ ہی پھوپھی کے برہنہ سر پر۔ عزیزانو ہر امامت کا امتحان بھی ہوا ہے، سوالات بھی پوچھے گئے ہیں، لیکن عالم خوشی کے سوالات ہیں۔ ہائے رے میرا مظلوم سجاد کہ جس سے پہلا شرعی سوال پوچھا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس قیامت کا کہ سجاد ہمارے پردے اجڑ گئے، ہمارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ ہے جو باقی بچا، تو وقت کا امام ہے، بتا بیٹا چل کر مر جائے ہیں یا میری رات باہر آ جائے۔ کی تفصیل ضرور کر لینا، جو ہماری کربلا کی ساتھی بھی ہے، ہماری پھوپھی کے مزار کی مجاور بھی ہے، کر لینا اتنا سننا تھا۔ اجازت امامت سے جناب باقر گئے ہیں، اب سجاد کی مجبوری بھی سننا، ادھر جناب باقر گئے ہیں، جناب فضہ نے دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے بیٹا باقر کیا میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا؟ ایک طویل عرصہ ہو گیا میں نے سجاد کی صورت نہیں دیکھی، اتنا کہنا تھا۔ امام باقر کہتے ہیں اما فضہ انا للہ